اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے ایثار کا معنی و مفہوم اور صحابہ اکرام کے ایثار کے واقعات۔ ایثار کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے بیان کے بعد آیات، احادیث، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایثار کی مثالیں، اور پھر آخر میں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ایثار کی مثالیں آج کی گفتگو میں بیان ہوں گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایثار کا معنی ہے ترجیح دینا، جبکہ اصطلاحی معنی ہے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا، یعنی کہ پریفرنس دینا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے مفادات کو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کر دینا ایثار ہے۔ عام طور پر ایثار کا لفظ قربانی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی آدمی اپنوں کے لیے مالی و جانی قربانی دیتا ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کسی دوسرے شخص کو دنیاوی چیزوں میں اپنے اوپر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھوک کی شدت کے باوجود کسی بھوکے شخص کو اپنا کھانا کھلا دینا ایثار ہے۔ ایثار ازرو قرآن سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہی ہوں۔ دوسری آیت سنیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی میں کمال نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو، یعنی اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تو تب تمہیں نیکی کے اندر کمال حاصل ہوگا۔ تیسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں فرما دیں کہ ضرورت سے جتنی بھی زائد چیزیں ہوں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں۔ عفو کا یہاں پر معنی ہے ضرورت سے زائد چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چوتھی آیت سنیے گا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، یعنی اسلام قبول نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے یعنی کفار کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ختم کر دیں۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسلام کی تبلیغ کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور اس قدر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر بیٹھیں گے، اپنی جان تک آپ قربان کر دیں گے۔ اس حد تک آپ لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے جاں فشانی سے کام لیتے ہیں اور محنت اور مشقت سے کام لیتے ہیں۔ دوسروں کا بھلا، دوسروں کا فائدہ، دوسروں کو ہدایت، دوسروں کی کامیابی، دوسروں کو جنتی بنانا، یہ تھا جذبہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے ہم امتی اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، جن کا ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو عام کرنے کے لیے، دوسروں کی کامیابی کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ ایثار ازرو حدیث، پہلی حدیث سنیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2442۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اور جو شخص مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں اس سے دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔ تم دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ ایثار کا بڑا وسیع مفہوم ہے، صرف دوسروں کی مدد کرنا ہی ایثار نہیں ہے، دوسروں کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا،
ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنا، دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنا، دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے اور یہ بھی ایثار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم آج کسی کے عیب چھپاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیوب کو چھپائے گا، تمہاری عیب پوشی فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس چادر کو قبول فرما لیا، پھر آپ اسے تہ بند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے تو ایک صحابی نے کہا، یہ آپ مجھے پہنا دیں، یہ کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اس چادر کو اتار کر لپیٹا اور اس کو صحابی کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے اس صحابی سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اپنی ضرورت سمجھ کر پہنی تھی، لیکن تم نے اسے آپ سے مانگ لیا اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی بابرکت چادر میرا کفن بن جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ چادر اس کے کفن کے ہی کام آئی۔ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایثار کی مثالیں۔ دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت و عسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں گیا۔ اپنے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ دوسری مثال سنیے گا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کرنے کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر پوچھا، کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا باقی بچا؟ عرض کیا گیا، جتنا عمدہ قسم کا گوشت تھا تقسیم ہو گیا ہے اور جو خراب قسم کا گوشت ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے اور جو باقی بچا ہے وہ حقیقت میں چلا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جو کچھ تقسیم کرتا ہے اس کا اجر آخرت میں رہ جاتا ہے، اس کا اجر آخرت میں محفوظ ہو گیا، یعنی اجر آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا میں جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد میں یا دیگر ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو مال راہ خدا میں دیا وہ آخرت میں چلا گیا، اور جو مال راہ خدا میں نہیں دیا وہ دنیا میں ہی رہ گیا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز میں فرمائی کہ جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے، یعنی وہ ہمارا ہو گیا ہے، اور جو باقی بچ گیا ہے وہ حقیقت میں چلا گیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہوا، آخرت کے اندر وہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہوا۔ یہ تین جملے ذہن نشین کیجئے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کھا گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو جوڑ گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو دے گئے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ تیسری مثال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء وقال اللہ، ایسا کبھی نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ ملتا نہیں ہے کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ چوتھی مثال
اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایثار کی یہ ہے، ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چٹائی پر ان کو رکھ دو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ جو شخص بھی آیا اس کی جھولی بھر کے اسے واپس کیا، یہاں تک کہ وہ درہم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا، اس نے طلب کا دامن پھیلایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں ہے، البتہ ایسا کرو فلاں دکاندار کے پاس جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید لو، جب دکاندار میرے پاس آئے گا تو میں یہ رقوم اسے ادا کر دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ، اللہ نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں کیا، اللہ نے آپ کو اس بات کا پابند تو نہیں بنایا جس کی آپ میں قدرت نہ ہو، استطاعت نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ادھار لے کر اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ ایک انصاری صحابی وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے خوف خرچ کریں اور یہ خوف نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست کر دے گا۔ اپنے انصاری صحابی کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بِهَذَا أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے ایثار۔ اب صحابہ اکرام کے ایثار پر چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر رومیوں کے مقابلے میں جانے والے فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مدد طلب کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ دوسری مثال سنیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کا پانی ان کو پسند نہ تھا۔ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا، مہاجرین کو اس کا پانی پسند تھا، اس کا مالک کنویں کا پانی بیچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کے مالک سے کہا اس کنویں کو جنت کے ایک چشمے کے عوض مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میرے اور میرے آل و عیال کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے بئر روما 35,000 درہم میں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی جنت کا چشمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم بھی کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو گے تو تمہیں جنت کا چشمہ ملے گا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسلامی تاریخ سے کون کون سی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ہماری اسلامی تاریخ ایثار کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آج نہ جانے ہمارے اندر خود غرضی، ذاتی مفاد، لالچ، حرص اور اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنا، یہ بری عادات نہ جانے ہمارے اندر کہاں سے آ گئیں۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ہی مفادات کا سوچیں، وہ صرف اپنے ہی لالچ کے گرد گھومتے رہیں اور کسی دوسرے کے مفاد کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی قربانی نہ دیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تیسری مثال سنیے گا، انصار صحابہ کا ایثار۔ انصار کا معنی ہے مددگار۔ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو پہلے سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ جائیداد، کاروبار، گھر تک
ہر چیز نصف نصف تقسیم کر لی، جیسے انصار اور مہاجرین آپس میں سگے بھائی ہوں۔ جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے بھائی بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چوتھی مثال، انصاری صحابی کا ایثار، چراغ بجھا دینا۔ صحابہ اکرام کے ایثار کے سلسلے میں ایک واقعہ دل کے اوپر گہرا اثر کرنے والا ہے۔ ایک بار ایک بھوکا پیاسا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے ہے، کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کر فاقے کی حالت میں سلا دو اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے چراغ بجھا دو تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور انصاری صحابی کا پورا گھرانہ بھوکا سویا رہا۔ صبح جب یہ صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہی ہوں۔ پانچویں اور آخری مثال صحابہ اکرام کی زندگیوں کے حوالے سے ایثار پر۔ جنگ یرموک میں ایثار کا ناقابل فراموش واقعہ۔ جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ، حضرت سہیل بن عمر، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زخم کھا کر زمین پر گرے، اور اس حالت میں حضرت اکرمہ نے پانی مانگا۔ پانی آیا تو دیکھا حضرت سہیل پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، بولے پہلے ان کو پلاؤ۔ حضرت سہیل کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے، بولے پہلے ان کو پلاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا اور سب نے پیاس کی حالت میں جان دی۔ یہ ہے ہماری اسلامی تاریخ، اور آج فی زمانہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس ماحول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر کشی کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ سانسیں جب تک چلتی ہیں کوئی کندھا بھی نہیں دیتا۔ جذبہ ایثار کا حصول کیسے ممکن ہے؟ دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے، اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا اور اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔ ایثار زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ جس طرح ماتحت کے لیے ضروری ہے اسی طرح ایک افسر کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک آفیسر بسا اوقات بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ تمام ملازمین کو ایثار و ہمدردی سے کام لینا چاہیے، لیکن خود اس کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ خود کسی قسم کی قربانی اور ایثار کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، اس کی عملی زندگی اس کی باتوں کی تردید کرتی ہے۔ دوسری طرف عوام اپنے قائدین سے ایثار کی توقع رکھتے ہیں، مگر خود ان کی زندگی اس سے عاری ہوتی ہے۔ جب تک ایثار کی کیفیت تمام افراد میں پیدا نہ ہوگی اس وقت تک شر و فساد کا ماحول نہیں بدل سکتا، نہ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، بلکہ خود غرضی کی آگ تیز ہوتی چلی جائے گی جس سے سماج جھلستا رہے گا۔ ایثار ہی وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئیے خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ انسانیت دکھی ہے، انسانیت تکالیف کے اندر تڑپ رہی ہے اور ہم کسی کا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے
احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمارے اندر احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دیگیں چڑھی ہیں اس کے ایصال ثواب کو، دیگیں چڑھی ہیں اس کے ایصال ثواب کو، وہ شخص جو کل گلی میں بھوک سے مر گیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔